اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا ابی عبداللہ جعفر ابن محمد الصادق۔ آپ تمام دوستداران اہل بیت کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معلوم ہے کہ آج روز شہادت رئیس مذہب تشیع مولا امام صادق علیہ السلام ہے، تو اس شہادت کی مناسبت سے سب سے پہلے امام زمان ارواحنا لہ الفدا کی خدمت میں، اور اس کے بعد آپ محبین اہل بیت کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت عرض کرتا ہوں۔ بس مولا امام صادق علیہ السلام کے اس دن میں کچھ تذکرات سے محروم نہ رہیں، اسی لیے ایک دو تذکر مہم آپ اعزے تک ہم پہنچائیں گے، کیونکہ گروپ میں عام طور وہی طلاب عزیز ہے، البتہ یہ سب کے لیے ہے، خصوصاً طلاب کے لیے، اس لیے میں ایک دو روایت علم کے بارے میں کہ کیا کرنا ہے، علم کی حیثیت کے بارے میں آپ اعزوں کی خدمت میں یہ عرض کروں گا۔ مولا امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں: انی لست احب ان اری الشاب منکم الا غادیا فی حالین، میں پسند نہیں کرتا ہوں، دوست نہیں رکھتا ہوں، یہ نہیں چاہتا ہوں کہ ان اری الشاب منکم، آپ میں سے کوئی جوانی کو ہم دیکھیں، جوان کو دیکھیں، الا غادیا فی حالین، جوان کو دیکھنے کے لیے میں حاضر نہیں ہوں مگر صبح کرے وہ دو حالت میں، صبح دو حالت میں ہونا چاہیے، اما عالم او متعلم، فرماتے ہیں یا عالم ہونا چاہیے جاننے والے، یا متعلم سیکھنے والے، اس دو حالت میں سے ایک میں اگر نہ ہو، خالی ہو، ہم اس کو پسند نہیں کرتا۔ فَإِن لَمْ يَفْعَلْ، اگر اس طرح نہ کرے، عالم بھی نہ ہو، متعلم بھی نہ ہو، اس دونوں سے خالی ہو، تو فرط، اس نے سستی کیا ہے، اس نے کمکاری کیا ہے، صحیح طرح وظیفے انجام نہیں دیا ہے۔ فَإِن فَرَّطَ ضَيَّعَ، جس نے تفرید کی، جو سستی کیا اس میں، اس وظیفے کے نسبت میں، اس نے ضائع کیا اپنے عمر کو۔ فَإِن ضَيَّعَ أَثِمَ، جس نے ضائع کیا اس نے گناہ کیا ہے۔ وَإِنْ أَثِمَ سَكَنَ النَّارِ، جس نے گناہ کیا اس کے رہنے کی جگہ جو ہے کیا ہے؟ جہنم ہے۔ تو عزیزان، تمام مؤمنین مؤمنات کو، خصوصاً جوانان عزیز، ان کے لیے امام صادق علیہ السلام یہ خاص تذکر دے رہے ہیں کہ حتماً اس دو حالت میں سے ایک میں وہ ہونا چاہیے، یا عالم یا متعلم، علم سیکھنا، علم سکھانا، انہی چیزوں میں جو ہے ہونا چاہیے۔ علم کیا ہے؟ امام صادق علیہ السلام کے منظر سے علم، یا باقی روایت ائمہ میں ہے، علم ایک سنخ نور میں سے معرفی کر رہا ہے۔ علم حقیقت میں وہی اصطلاحات، وہی چیزیں جو ہم سکھا رہے ہیں، الفاظ اور معانی، اور یہ نہیں ہے حقیقت علم کہ جس کے لیے روایت میں جو ہے فرشتگان اپنے پروں کو بچھاتے ہیں، جس نے اس علم کو لیا ہوا ہو، حامل ہو، وہ ایک علم جو ہے نور ہے۔ العلم نور یقع فی قلب من یرید اللہ ان یہدیہ، فرماتے ہیں یہ علم نصیب ہوتا ہے اس شخص کے لیے جو اللہ کی ہدایت خاص شامل حال ہو، جو اللہ چاہتے ہیں اس کو ہدایت کرنا۔ یہ بھی انسان اپنی ظرفیت کے حساب سے ہے، اپنی استعداد کے لحاظ سے ہے، کچھ چیزیں انجام دینی چاہیے، اسی کے حساب سے جس کو اللہ چاہتے ہیں ارادہ کرنا، ان کے دل میں جو ہے یہ واقع ہوتا ہے یہ نور۔ اب اس نور کو، اس علم کو تحصیل کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے عزیزان؟ مہم ہے۔ پھر امام صادق سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں: فَإِذَا أَرَدْتَ الْعِلْمَ، اگر آپ علم چاہتے ہیں، اس نور کو چاہتے ہیں، تو اس صورت میں
کیا کریں؟ 3 چیز امام فرماتے ہیں یہ آپ میں ہونا چاہیے. 3 چیز ہم تمام کے لیے، خصوصاً طلاب عزیز کے لیے مہم ہے، لکھنا ہے، ذہن میں رکھنا ہے یہ. فَإِذَا أَرَدْتَ الْعِلْمَ فَاطْلُبْ أَوَّلًا فِي نَفْسِكَ حَقِيقَةَ الْعُبُودِيَّةِ. اول تو اپنی نفس میں، اپنے درون میں، اپنے وجود میں حقیقت عبودیت، وہ حقیقت بندگی الہی جو اللہ تعالیٰ نے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، وہی عبادت کے لیے، اسی عبودیت کے لیے جو خلق کیا ہے، وہ کیا کرنا چاہیے؟ طلب کرنا چاہیے. آپ کے وجود میں حقیقت عبودیت زندہ ہونی چاہیے. وہ حقیقت عبودیت کیا ہے؟ عبادت کو ہم ایک نو خلاصہ کرتے ہیں نماز روزے یہی چیزوں میں. عزیزان، امام صادق علیہ السلام نے اسی روایت میں تشریح کیا ہے، حقیقت عبودیت اور بندگی یعنی ایک ایسے یقین، ایسے حالت انسان اپنے وجود میں لانا کہ یقین کرے اس عالم کائنات میں اثر رکھنے والے، مستقل جو ہے، کسی کے ارادے بغیر، کسی کے قدرت بغیر، بغیر قدرت کے، کسی سے مدد لینے بغیر، جو مستقل کیا کرے؟ اثر رکھ سکے اس کائنات میں، وہ ذات سوائے اللہ تعالی نہیں ہے. کسی کو یہ قابلیت اور قدرت نہیں ہے کہ مستقل ایک شخص میں، اس عالم کے ایک چیز میں جو ہے اثر رکھے. اصلا کسی کے اختیار میں نہیں ہے. واقعاً انسان حقیقتاً ایک ایسی حالت خود میں ایجاد کرے تو عزیزان، اس صورت میں کیا حاضر ہو جائیں گے دوسروں کی وہ نوکری کرے، دوسروں کے جو ہے کیا ہے وہ ہمیشہ ان سے مدد لے لیں، فکر میں یہی رہیں کہ اس کی غلامی کریں، نوکری کریں. آج کل دنیا میں کیوں اس طرح ہے؟ جتنی مصیبتیں، سختی انسان پر آئے، بس دوسروں کے دروازے کھٹکھٹانا، غلامی کرنا، نوکری کرنا، سب یہ کس جہت سے ہے؟ حقیقت میں یہ عبودیت انسان میں زندہ نہیں ہوا ہے، یہ زندہ نہیں ہے انسان میں. ہر چیز میں وہ جو مستقل ارادہ رکھتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی ہے، اس کے اختیار میں ہے. بحول اللہ وقوتہ اقوم واقعد. ایک جگہ میں ٹکراتا ہے رضایت الہی، رضایت بندے، ایک دوسرے سے جو ہے تزاحم ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ کی رضایت کو طلب کروں یا بندے کے، دونوں کے جمع نہیں کر سکتے. اس دوران میں، اس وقت میں آپ امتحان کر سکتے ہیں کہ آیا یہ عبودیت آپ میں ہے یا نہیں، ہم میں ہے یا نہیں. اگر کسی کے اندر یہ عبودیت آئی ہو تو اس صورت میں کیا کریں گے؟ مثلا دوسروں کو نہیں دیکھیں گے، وہی اللہ کو دیکھیں گے، ہمیشہ نظر میں ہے اللہ. فَاطْلُبْ أَوَّلًا فِي نَفْسِكَ حَقِيقَةَ الْعُبُودِيَّةِ. پھر فرماتے ہیں وَاطْلُبِ الْعِلْمَ بِاسْتِعْمَالِهِ. اب اپنے علم کو عمل میں لائے، صرف وہی الفاظ حفظ کرنا یہ چیزیں نہیں ہے. یہی عبودیت کی معنی کیا، اگر آپ میں آیا ہو تو عمل میں لائے. دیکھیں عمل میں اللہ کے مقابل میں جو چیزیں آتے ہیں ان کو کیا کریں گے؟ ان سے فاصلہ لیں گے، عمل میں لائیں. مطلب العلم باستعمالی. اور تیسرے فرماتے ہیں وَاسْتَفْهِمِ اللَّهَ يُفْهِمْكَ یا يُفَهِّمْكَ. خود کے قدرت، اپنے ارادے، اس پر بھی ڈیپینڈ نہ کرنا. وَاسْتَفْهِمِ اللَّهَ. اللہ سے طلب فہم کریں، اس علم کو اللہ سے چاہنا چاہیے، اللہ کی توفیق ہونی چاہیے. وَاسْتَفْهِمِ اللَّهَ. اللہ سے طلب کرو، طلب فہم کرو. يُفَهِّمْكَ یا يُفْهِمْكَ دونوں ہے. اللہ بھی آپ کو تفہیم کریں گے، سمجھائیں گے، آپ کے دل میں اس نور کو قرار دیں گے. خدایا بحق امام صادق علیہ السلام اس روایات معصومین علیہ السلام کی نسبت میں ہمارے ایمان، ہمارے یقین، ہماری معرفت زیادہ ہو جائے اور ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا دیں. اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب العصر والزمان. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.